رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، میرے بزرگوں، کافی طویل عرصے کے بعد، طویل اس معنوں میں کہ شاید سال ہونے والا ہے، ہم نے بہت چاہا کہ یہ سلسلہ جو گزشتہ سال الحمدللہ بہت ہی اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا گیا تھا، سنا گیا تھا دنیا بھر کے ممالک میں، کہ یہ سلسلہ ہم جلد دوبارہ شروع کرتے۔ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہمیں مطالبات تھے، جو خواہش تھی، جو طلب تھی، وہ پہنچ رہی تھی۔ بعض میرے مہربانوں نے، میرے دوستوں نے، محبت کرنے والوں نے تو بہت اصرار کیا سارے عرصے میں کہ ہمیں گزشتہ سال حدیث کورس میں، تفسیر کورس میں، اور اس کے بعد پھر سیرت کورس میں بہت فائدہ ہوا، لوگوں نے بڑا اس کو اہتمام کے ساتھ سنا۔ ان سب چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کو جلدی دوبارہ شروع کرتے۔ اچھا، میں نے اس میں کچھ وعدے بھی کیے تھے آپ سے، میں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تفسیر کریں گے مزید، اور شروع سے، ابتدا سے آغاز کریں گے، اور احادیث کا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو میں اس تاخیر کے اوپر تو معذرت خواہ ہوں۔ اس میں بہت ساری وجوہات، ہمارے کچھ مصروفیات، کچھ کاموں کی ترتیب، البرہان کے داخلے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ اپنے وقت کے اوپر شروع نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ جل شانہ سے اس بات کی امید ہے کہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح آپ حضرات کو علم ہے کہ الحمدللہ یہ نظام جب آتا ہے ہمارے ہاں سے، جب آن لائن سسٹم پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ پوری دنیا میں، پچھلی دفعہ بھی کوئی 80-90 ملکوں سے لوگ تھے الحمدللہ، اردو سمجھنے والے، اردو بولنے والے، اور اس دفعہ بھی الحمدللہ بہت بڑی یہ تعداد ہے۔ لیکن جو ہدف ہم نے رکھا تھا کہ ہم اتنی 1 لاکھ رجسٹریشنز پر سبق شروع کریں گے انشاءاللہ، ہمارا ارادہ تھا، وہ ہدف ابھی ہمارا پورا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نے 1 ہفتے کی مزید ایکسٹینشن دی ہے، اور ہماری اس میں خواہش ہے کہ وہ ہدف جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے ایک سرگرم تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے ایک بھرپور دعوت کی ضرورت ہے، آپ میں سے ایک شخص، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس وقت جو حضرات مجھے، خواتین اور حضرات دونوں سن رہے ہیں، ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو ہمارے کورسز میں پہلے بھی شریک رہے ہیں۔ ہمارے کورسز میں آپ کی شرکت پہلے بھی رہی ہے، اور آپ نے الحمدللہ اس کو بہت دلچسپی سے پہلے بھی دیکھا ہے، اور اس کی افادیت، اس کی نافعیت، اس کے فوائد کے آپ لوگ قائل ہیں۔ رمضان المبارک میں گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے دوران جب یہ کورس ہمارا آن ایئر ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کے جس اہتمام کا مظاہرہ کیا تھا، یہ تھا کہ گھروں میں اسکرین لگا کر پورا خاندان سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور کوشش وہ کرتے تھے کہ پورا گھر اس کو دیکھ سکے۔ کچھ عرصے سے ہمیں بہت زیادہ مطالبہ یہ آ رہا تھا کہ آپ جس طرح آپ کے ہاں البرہان میں پروفیشنلز کے لیے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے، مردوں کے لیے جو مواقع ہیں ویکنڈز پر دین سیکھنے کے، تو خواتین کے لیے بھی یہ مواقع نکالے جائیں، پیدا کیے جائیں۔ ہمارے البرہان فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو بہت شدت سے احساس تھا کہ ہماری خواتین کے لیے بھی کوئی سلسلہ ہو، تو اس کا ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ خواتین کے لیے ہمارے پاس جو لاجسٹکس ہیں وہ مکمل نہیں ہے، پوری نہیں ہے، وہ کیمپسز جیسے چاہیے، پھر اس میں بہت بڑی تعداد میں جو خواتین آ جائیں جس کی بہت زیادہ توقع تھی، تو اس کے مطابق پھر پارکنگ کا انتظام ہے، پھر اس کے مطابق اساتذہ کا اہتمام ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں
کہ جو اتنی آسان نہیں تھی، اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ خواتین کے لیے خاص طور پر جو آن لائن پروگرامز ہیں اس میں بہت سہولت ہے۔ ایک تو گھروں میں رہنا ہوتا ہے، گھر بند کر کے نہیں جانا، بچوں کا کئی بندوبست آسانی سے گھر میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ خواتین بہت تسلی اور یکسوئی کے ساتھ اس کو سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اور ویسے پورا خاندان جب مجتمع ہو کر کسی دینی بات کو سنتا ہے تو اس کا اثر اس گھر کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس سے خاندان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مراسم ٹھیک ہوتے ہیں، اور دونوں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بیک وقت ایک ہی جگہ بیٹھ کر جب سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک عملی اثر اس گھر کے اوپر بہرحال مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس خواتین کے جو نظم جو ہمارے ذہن میں تھا، ایک اس کی بھی ریپلیسمنٹ ہے یہ ہمارا جو آن لائن کورس ہے انشاءاللہ۔ تیسری چیز اس میں جو بہت زیادہ اہم اور ضروری تھی وہ یہ تھی کہ بچے گھر میں، اگرچہ ہم ان کورسز میں بچوں کی سطح کی گفتگو نہیں کر پاتے، اور شاید ہماری زبان بھی ذرا مشکل ہو بچوں کے لیے، اور شاید جن چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے وہ سارے ان کی دلچسپی کی چیزیں نہ بھی ہوں، مگر اس کے باوجود آپ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ بچوں کو گھر میں ایک ایسی فضا ضرور چاہیے ہوتی ہے، اور چاہے ان کے کانوں میں پڑنے والے یہ الفاظ 10% بھی ان کو سمجھ میں آ رہے ہوں، تو ان کے لاشعور پر اور ان کی آنے والی زندگی کے اوپر ان تعلیمات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے وہ بچے جو سمجھدار ہیں اور اس پورے 1 گھنٹے کے دوران جو بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہوں، کوشش کیجیے ان کو اپنے ساتھ ضرور بٹھائیے۔ آج میں آپ سے 3 باتیں کروں گا آج کے اس آغاز پہلے درس میں۔ ایک تو میں آپ کو، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ہم اللہ کی کتاب سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو اس سے کچھ آداب عرض کروں گا کہ ان آداب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس درس کا آغاز کریں گے۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک دعوت پر لانا چاہتا ہوں فی الحال سارے اپنے سننے والوں کو، تاکہ ہمیں اس کے میکسیمم نتائج مل سکیں جس مقصد کے اس کورس کو شروع کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے اخلاق یا اس کے عادات میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے قرآن پاک کے سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات جس کی وجہ سے ہمیں وہ ایک آڑ بن جاتی ہیں، ایک حجاب آ جاتا ہے ہمارے درمیان اور قرآن شریف کے درمیان۔ تو یہ 3 آج کی بڑی اہم ترین انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ قرآن شریف کا آغاز ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ سے وہ آج سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہم اپنے اگلے درس سے کریں گے۔ ہماری ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ منگل اور بدھ 2 دن ہم نے رکھے ہیں، اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے یہ درس شروع ہوا کرے گا، جو کہ 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آغاز میں ہم اس کا وقت بھی بڑھا سکتے ہیں، ہم اس کے دن بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں یہ دونوں آپشنز ہم نے اوپن رکھے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی طلب کے ساتھ، آپ کی خواہش کے ساتھ، آپ کے اوقات اور آپ کے اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم ان کے دن بھی بڑھا دیں گے کسی وقت میں جا کر، یہ 2 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور وقت بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو 1 گھنٹے سے بڑھا کر 1.5 گھنٹہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح شروع میں، تاکہ آپ لوگ ذرا عادی ہو جائیں، فی الحال یہ ہفتے میں 2 دن ہوگا، اور 1 گھنٹہ روزانہ ہوگا، صبح یعنی معاف کیجیے گا رات کو 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ ہمارے اس درس کا وقت ہے۔ منگل کے دن یعنی جو آج کا دن جیسے، اس پر ہم قرآن شریف پر بات کریں گے، قرآن شریف باقاعدہ شروع کریں گے انشاءاللہ، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوگا، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اور بدھ کو جو ہمارا سبق ہوگا وہ حدیث شریف کا ہوگا انشاءاللہ، اس کی انشاءاللہ میں تفصیلات پھر آپ کو کل بتاؤں گا، زندگی رہی تو، کہ حدیث کا سبق ہمارا کس طریقے کے ساتھ ہوا کرے گا۔ یہ درس پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے آن ایئر ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہمیں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے یہ اپنے وقت کے اوپر ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا۔ آپ سے میں اس بات کی
गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप 4-5 मिनट 10 मिनट पहले तैयार होकर बैठ जाएं। और इसके बाद ये दर्स आपके मौजूद नहीं होगा न वेबसाइट पर और न जहाँ से आपको नज़र आ रहा है, बल्कि ये फिर हमारे यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और दुनिया के दीगर मुल्कों के लोगों के लिए उनके टाइम ज़ोन के मुताबिक इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक इंशाअल्लाह ये दस्तयाब होगा। उसमें ये होगा कि जो लोग पूरी दुनिया से अपने वक्त की सहूलत के मुताबिक उसको देख सकेंगे, इसी तरह इसी वेबसाइट पर आकर, और वो उस पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनको वो दर्स तक उनकी रसाई हो जाएगी। या हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं। तो ये दर्स की इंशाअल्लाह तरतीब रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये इतना वक्त ज़रूर दस्तयाब रहेगा कि जिससे दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, हमारे स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और इसी तरह अमेरिका में, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दर्स को सुनने के शायकीन तशरीफ़ फरमा है, वो इसको सुन सकेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात एक आप ये जहन में रखिएगा कि ये एक बाकायदा तालीमी प्रोग्राम है। हमें इसका जो मेयार है वो उससे हटाकर चलाना पड़ेगा जिस तरह एक उमूमी बहुत ही अवामी दर्स होता है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप एक बाकायदा और संजीदा तालिब इल्म की तरह एहतमाम के साथ कुरान शरीफ के मसाहिफ अपने सामने रख कर, नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रख के बाकायदा आप बैठें, ताकि आपको एक पूरी क्लासरूम की एक फ़ील हो। उसके लिए आपको अपना माहौल बनाना होगा। तो जो आदाब मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, उम्मीद है कि उस पर हम आज से अमल शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि हम बावुज़ू हों। वैसे दीन पढ़ने के लिए, फिर कुरान शरीफ को हाथ लगाने के लिए वुज़ू होना ज़रूरी है। और अगर किसी का ये ख़्याल हो कि उसके पास एक ऐसा मुसहफ़ है जिसमें कुरान के अल्फाज कम हैं और कोई तफसीर उसने खोली हुई है जिसमें दूसरे अल्फाज ज़्यादा है और उसके लिए बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं समझते, तो बेशक मसले के एतबार से ऐसा ही हो, लेकिन बरकत के लिए बावुज़ू होना बहुत अहम चीज़ है। तो आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप बावुज़ू होकर बैठेंगे। दूसरा ये है कि आप यकसू बैठने के लिए आपको चंद चीज़ों का अहतमाम करना होगा। इस अरसे में आप अपने मोबाइल फ़ोन कोशिश करें या तो स्विच ऑफ कर दें या उनको अपने से दूर रखें, किसी और कमरे में रखें, ताकि आप उस दौरान 1 घंटे के लिए आप ऑफ़लाइन हो जाएं कम से कम मोबाइलों से। अगर आप मोबाइल ही पर ही प्रोग्राम देख रहे हैं तब तो खैर एक और नौइयत है। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने घर में या तो किसी बड़ी स्क्रीन पर देखिए, या अपने लैपटॉप पर देखिए, या कोई प्रोजेक्टर लगा कर देखिए। जहाँ तक हो सके आप इसको एक क्लासरूम का माहौल दीजिए। इससे आप बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। आप ऐसे जैसे उस्ताद आपके घर के अंदर आपने क्लासरूम बना दिया, उसमें आप सामने नशिस्तें बनाएं, हो सके तो नीचे की नशिस्त बनाएं, तिपाहियाँ रखें, उस पर कुरान शरीफ रखें और तमाम अहले खाना उसके गिर्द बैठ जाएं। अगर आपके घर के अंदर कोई बड़ी स्क्रीन मौजूद है, कोई LED वगैरह, LCD वगैरह है, तो कोशिश करें कि दीवार के ऊपर उस पर दर्स को लगाइए या अपने लैपटॉप्स में लगाकर सामने रखिए। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी आपको उतना एहसास होगा कि ये कोई जैसे कोई फ़िज़िकल क्लास हो रही है बाकायदा। इससे एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा और एक ख़ास किस्म का इंशाअल्लाह माहौल बनेगा, जिसमें आप वाज़े महसूस करेंगे कि जैसे उस्ताद आपके घर आकर आपको पढ़ा रहा है और आपका पूरा घर जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो सब लोग जब बावुज़ू होकर एहतमाम के साथ तिपाहियाँ लेकर, कुरान शरीफ लेकर, नोटबुक्स लेकर, पेंसिलें लेकर बैठेंगे, लिखने की कोई चीज़ लेकर, और आप अपने नोट्स एहतमाम के साथ और पाबंदी के साथ लेते रहेंगे, तो इससे आपको ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कुरान शरीफ का बड़ा एहतमाम नसीब भी होगा और इसकी अल्लाह ताला इसका इल्म भी अता फ़रमाएंगे। इस अरसे में अगर आप अपने तमाम लोगों को ये बता दें कि हम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इस मसरूफ़ियत में हैं, तो माफ़ कीजिएगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी ये मसरूफ़ियत है, तो उम्मीद है कि आपके यहाँ डिस्टर्बेंस इस हवाले से नहीं होगी। मुझे उन ख़वातीन पर बड़ा रश्क आया पिछले साल जब हमने किया, जो मुझे तफसीलात और कारगुजारी भेजती रहीं, जिन्होंने बड़े इस दर्स के लिए कराची की एक ख़ातून ने मुझे भेजा, उन्होंने पैगाम हमारे साथियों को जो मुझ तक पहुँचा कि वो इस पूरे दर्स में जो 25 दिन का दर्स था, दर्स हदीस का,
وہ اپنے سارے خاندان کو، اپنے سسرال کو بھی اور اپنے میکے سے بھی لوگوں کو ہر روز اپنے گھر مدعو کرتی رہیں کھانے کے اوپر، اور پہلے درس سنا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر سارا خاندان کھانا کھاتا تھا۔ یہ دعوت انہوں نے 25 دن مسلسل اپنے خاندان کی اس وجہ سے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ دین کو سن سکے۔ میں اس خاتون کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ کتنی یعنی ایک مشقت ہے 25 دن مسلسل خاندان کی دعوت کرنا، مگر دیکھیں کیسی اللہ پاک نے اس امت کی ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں کیسے جذبات رکھے ہیں۔ میں بہت سچی بات یہ کہ مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی اس کے اوپر۔ تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک چیز اور جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے درس آج اس لیے ہم سورہ فاتحہ سے آغاز نہیں کر رہے کہ میں نے اس عرض کیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جن کو ہمیں دعوت جن تک نہیں پہنچ سکی۔ اس وقت آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں براہ راست مجھے سن رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ دوبارہ جب یہ دستیاب ہوگا کئی گھنٹوں کے لیے، تو اس دوران بھی ہزاروں لوگ اس کو آ کر انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ہر ایک اپنے ٹائم زون کے مطابق آئے گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک وقت میں ظاہر بات ہے کہ صرف اس ملک کے لوگ آپ کو بیک وقت نظر آئیں گے جن کو ٹائم زون سوٹ کر رہا ہوگا۔ اس وقت پاکستان اور اس کے قرب و جوار کے ممالک کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے وقت میں آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام اس میں ضرور کریں، اور وہ یہ کام ہے کہ اس کورس کی، چونکہ ابھی اس کا آغاز آج نہیں ہو رہا اور یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے، اس کورس کی آپ ایک بھرپور دعوت چلائیے۔ ہم نے اس دفعہ رجسٹریشن کا پروسیس بالکل آسان کیا۔ آپ نے صرف ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، چند ایک سوالوں کے جواب دے کر آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، اور درس کے وقت میں آپ نے البرہان.org پر جا کر سامنے آپ کے لنک آ رہا ہوگا، اس کو کلک کریں، آپ درسگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ اس میں کچھ مسائل تھے، لوگوں کو مشکل پیش آ رہی تھی، کہتے رجسٹریشن کا عمل مشکل ہے، لنک شیئر کیا جاتا تھا، اس سے لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آتی تھی۔ اس دفعہ اس کو بالکل سمپل رکھا گیا، البرہان.org جو ہماری ویب سائٹ ہے، بس آپ نے اس پر جا کر سیدھے درس میں آپ شامل ہو جائیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹریشن بھی بڑی آسان ہے۔ رجسٹریشن کے ویسے تو اگر کسی کی رجسٹریشن نہیں ہے تو اس کو بھی درس کے وقت کے اندر درس پر جا سکتا ہے، لیکن ہم آپ سے جو انٹریکٹیو رابطہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رجسٹریشن والے احباب کے ساتھ ممکن ہو سکے گا، کیونکہ ہم آپ سے کچھ آپ کو کوئز دیں گے، کچھ آپ کو کبھی آپ کا امتحان لیں گے، آپ کے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے قسم کے پرچے ہوں گے، آپ کو سند دینی ہوگی ہم نے آخر میں کہ آپ نے الحمدللہ یہ پڑھا ہے، دین جو ہے وہ سند سے اور اسناد کے رستے سے آیا ہے، اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سارے آپ تک پہنچانے والے ان فوائد کی غرض سے ہم رجسٹریشن کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی رجسٹریشن نہیں بھی کرائی ہوئی تب بھی وہ براہ راست درس پہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے یا ہماری یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جب چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جائے تاکہ ہم ان کو سندیں دے سکیں اور ہم ان کو ان سے کچھ انٹریکٹیو گفت و شنید ان سے ہو سکے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو بعد میں مجھے سنیں گے، آپ ایک عدد اپنے سامنے رکھیں کہ اتنے لوگوں کو آپ ضرور اس کی دعوت دیں گے۔ میں بالکل خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس میں کوئی مشکل نہیں سمجھتا اگر آپ 100 لوگوں کا ہدف رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے دوست احباب میں، خواتین اپنے حلقوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی رشتہ داروں خاندانوں میں، دونوں طرف کے مرد اسی طرح اپنے کلیگز میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے مسجد کے ساتھیوں میں ایک حلقہ ہمارا ہوتا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 لوگوں کی فہرست بنائیے اور ان کو اس پیغام کو ان تک بھیجیے۔ آپ کے پاس ہمارے سارے پوسٹرز اور اشتہارات آئے ہوئے ہیں، ان کی باقاعدہ نہ صرف رجسٹریشن کرائیں بلکہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان سب کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیجیے، اور اس واٹس ایپ گروپ میں ان کو یاد دہانی کرا دیں، یا ان کی براڈ کاسٹ لسٹ بنتی ہے واٹس ایپ پر، ایک میسج آپ کریں گے تو سب کو پہنچ جائے گا، ان کی براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں اور ان کو آپ یاد دہانی کراتے رہیں، ٹھیک 9:15 بجے ان کو یاد دہانی کرا دیں کہ جی اب سبق شروع ہونے والا ہے، اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا بہت بڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ میری یہ باتیں جس نے سن لی ہیں وہ اس کو اوروں تک پہنچائے، یعنی جو موجودین ہیں، جو شاہدین ہیں، وہ اس کو غائبین تک پہنچائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جس نے پہنچایا ہوتا ہے دوسرے کو، جو موجود نہیں تھا، وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی پر اس کے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ساری زندگی ہم نے اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ بعض اوقات ایک شخص
کو دعوت کسی اور کے ذریعے سے پہنچی ہوتی ہے اور ایک بعد میں وہ واقف ہوا ہوتا ہے، اس کو بعد میں پیغام ملا ہوتا ہے، لیکن اس پر اس کا اثر اور اس کی جو ایک دینی ٹرانسفارمیشن ہے وہ کہیں زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ہوتی ہے بنسبت اس کے جس کو پہلے دعوت ملی ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں نہیں جانتے کہ ہمارے بتانے سے، ہمارے بلانے سے، ہمارے دعوت دینے سے، ہمارے کسی کو اس تک پہنچا دینے، اس درسگاہ تک پہنچا دینے سے ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اس قرآن کی برکت سے اور ان احادیث و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کی زندگی مکمل طور پر پلٹ دے، اس کو ایک بڑی بہترین حیات طیبہ اور ایک دینی زندگی نصیب ہو جائے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو۔ تو آج یہ ٹاسک ہے آپ کا، یہ آپ کو ایک کام دیا جا رہا ہے اور ایک ہفتہ ہے اس کے لیے آپ کے پاس پورا آج سے، کہ 100 لوگ آپ میں سے ہر بندہ، کم سے کم 100 لوگ آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ رجسٹر کروانا ہے بلکہ درسگاہ تک، میں صرف رجسٹریشن نہیں کہہ رہا، میرے خیال ہے رجسٹریشن تو آپ چاہیں گے تو 1 گھنٹے میں 100 لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اور وہ شاید آپ کے کہنے کے اوپر مان بھی جائیں، لیکن ان کو درسگاہ تک لانا، چاہے یہ درسگاہ ہماری ایک حصی، ایک فزیکل درسگاہ نہیں ہے، لیکن یہ درسگاہ اس کے گھر میں بنے گی، جہاں پر بھی وہ ہوگا اس کو اس کے گھر کے اندر یہ درسگاہ کھول کر دینا، اس کو اس کے گھر کے سارے گھر کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، یہ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ آپ سب ہم ایک شریک ہو جائیں گے اس مشن میں، ہماری اس ٹیم کے ساتھ، ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس میں حصہ لیا الحمدللہ۔ تو یہ آپ کے ذمہ کام ہو گیا، آپ مجھے اس کی کارگزاری ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سکور کیا رہا، کتنے لوگوں کو آپ لے کر آئے۔ اس سے یہ ایک وہ چیزیں ہیں، اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے آپ کا اخلاص متاثر ہوگا۔ حدیث شریف، قرآن شریف میں آتا ہے کہ سابقوا فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کو، اس میں اگر آپ کسی کو ترغیب کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ بتائیں بھی صحیح، تو یہ آپ کے اخلاص پر انشاءاللہ اس سے کوئی آنچ نہیں آتی۔ تو مجھے آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ نے کیا کیا۔ میرے نمبر بے شمار لوگوں کے پاس میرا ذاتی نمبر بھی موجود ہے، ورنہ ایک نمبر میں آپ کو اور بھی دے دوں گا کہ جس پہ آپ جو ہے اپنی کارگزاریاں بھیج سکیں گے۔ ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی کارگزاریاں بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کارگزاریوں سے لوگوں کو بہت تقویت ملتی ہے اور لوگوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ہم یہ جتنے سلسلے جب شروع کرتے ہیں، جب ہم نے سیرت کورس شروع کیا، آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچوں کی تصویریں ہم چھاپتے رہے اپنے فیس بک پیج کے اوپر، دوسری جگہوں کے اوپر، یہ اس سے ہماری مقصود صرف کوئی تشہیر اس طرح کی نہیں کہ ہمیں کوئی شہرت پسندی، کوئی لوگوں میں نام و نمود، نمائش نہیں، اس نیت سے چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہوتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ جیسے ہمارے ایک طالب علم نے پارٹ ٹائم اپنے کاموں کے ساتھ، اپنے بزنس کے بھی ساتھ اور اپنے البرہان کی پڑھائی کے ساتھ بھی پارٹ ٹائم روزانہ 1.5-2 گھنٹے لگا کر قرآن پاک حفظ کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے اس حفظ کی تقریب کو ہم جب میری جو سیرتی کلاس ہو رہی ہوتی ہے البرہان میں، جس میں پورے ملک کے اندر 1,500 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میرے سامنے بھی 400-500 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے کہا ہم اس پہ کریں گے، اس تمہاری دستار بندی کریں گے، باقاعدہ تمہیں پگڑی پہنائیں گے تاکہ پتہ چلے تم نے حفظ کیا ہے، اور اس کو پھر ہم اپنے فیس بک پیج پر لائیو بھی نشر کریں گے۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ خدا جانے یہ جو ہزاروں لوگ دیکھیں گے، ان میں سے کتنوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، سینکڑوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اس کو شروع کر دیں گے اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ اسی طرح اس کورس کے ساتھ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے لیے جب دعوت دیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس میں بلائیں گے، خواتین بلائیں گی اور سب کو، اور اپنے یعنی ان کے پوری فکر کریں گے کہ ان کے گھر میں یہ درسگاہ قائم ہو جائے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ آپ ان کے گھر میں ایک دینی درسگاہ قائم کریں، جس کو آپ دعوت دیں گے پورے خاندان سمیت، آپ کی خیر یہ پہنچے گی کہ آپ نے اس کے گھر میں قرآن کی درسگاہ لگا دی، آپ نے اس کے گھر میں حدیث کی درسگاہ لگا دی، یہ ایسے جیسے آپ نے کوئی مکتب قرآن کا کھول دیا کہیں پر۔ اب آپ صرف مجھے یہ بتائیے، ایک فزیکل مکتب کھولنے کے لیے آپ کو کتنا بڑا خرچہ کرنا پڑے گا؟ آپ کو استاد ارینج کرنا پڑے گا، اس کی تنخواہ دینی پڑے گی، آپ کو کوئی بلڈنگ لینی پڑے گی، بنانی پڑے گی یا کرائے پر لینی پڑے گی، پھر وہاں پر اسٹوڈنٹس کیسے جمع کریں گے؟ اس سارے عمل کے بعد جا کر ایک فزیکل مکتب وجود میں آتا ہے۔ یہ ہمارا جو آن لائن مکتب ہے، یہ صرف آپ کی دعوت سے ہر گھر میں کھل سکتا ہے، اور یوں سمجھے کہ میں ان سارے گھروں میں پڑھانے کے لیے گویا کہ جا رہا ہوں اور ان کے گھر میں بیٹھا ہوں اور ان کو پڑھا رہا ہوں، سارے گھر والے پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز ان جدید آلات نے اور ان ترقیات نے کیسی انسانوں کے لیے آسان کر دی ہیں، ورنہ فزیکل کلاس میں آپ کو پتہ کیا گنجائش ہوتی ہے
زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور اس کی بنسبت ان کلاسز کا پھیلاؤ کس طرح کا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے ذریعے سے 100% کام ہو جائے گا اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. میں آپ کو بتاتا رہوں گا آن لائن کلاسز کس حد تک مؤثر ہوں گی آپ پر, آپ کی زندگی پر, آپ کے علم میں, وہ ایک اس کا اپنا حصہ ہے, لیکن یہ باعث بن جائیں گی آپ کی اور بہت ساری خیروں کا. ہمارے جیسا میں نے بھی عرض کیا کہ ہم نے بھی البرہان کے داخلے کیے اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور میں, اور اس میں 6,500 کے لگ بھگ لوگوں نے اپلائی کیا. ان 6,500 لوگوں میں سے بیشتر لوگ وہی تھے, اکثریت وہی تھی جنہوں نے گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے کورسز کیے تھے یہی آن لائن. تو آن لائن کورس باعث بن گیا, ذریعہ بن گیا ایک اور اگلی خیر وصول کرنے کا, اور اگلی خیر پر اس سے اگلا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, ایک خیر دوسری خیر کا ذریعہ بنتی ہے, ایک بھلائی دوسری بھلائی کا, ایک توفیق دوسری توفیق کا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے منفی جانب بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے, ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ بنتی ہے, ایک غلط کام دوسرے غلط کام کو کھینچتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس طرح چلتی ہیں. تو امید ہے کہ میری اس بات پر آپ دل و جان کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ عمل کریں گے اور 100 لوگوں کا ہدف آپ انشاءاللہ پورا کریں گے. میں اس بات کی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر شہر کے جو لوگ ہوں گے جو اس کورس کے ذریعے سے جڑے ہوں گے, اگر آپ رجسٹریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہو, آپ سے ہم رابطہ رکھ سکیں, تو ہم مختلف شہروں میں کبھی کبھی فزیکل کلاسز بھی لگائیں گے. مثلا پاکستان میں آپ لے لیجئے, ہم کبھی فیصل آباد گئے, یا ہم لاہور گئے, یا ہم کراچی گئے, یا ہم پشاور گئے, یا کسی اور شہر گئے, تو وہاں پر آپ وہ سارے لوگ, مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی, جو ہم سے آن لائن پڑھ رہے ہیں, جو اس کلاس کا حصہ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کلاس کے, ان کو ہم کسی جگہ پر ایک گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں, کسی بہت بڑی مارکی میں جہاں پر ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں. خواتین کا باپردہ بندوبست کر لیں گے, اور وہاں ہم اس شہر میں ایک تو یہ سب لوگ آپس میں ملیں گے, یہ دینی لوگوں کا, دین کے طالب علموں کا, دین کا جذبہ رکھنے والوں کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگی. اس سے آپ لوگوں کے درمیان اپنے دینی لوگوں سے مراسم پیدا ہوں گے, ایک سوشلائزیشن ہوگی دینی لوگوں کی. میرے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کے بچے مل سکیں گے جو بڑے عام طور پر شوق سے آتے ہیں. سیرت کورس کے بچے آج تک میرے پاس آتے ہیں, والدین اہتمام سے لاتے ہیں کہ آؤ تمہیں تمہارے استاد سے ملا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے ایک دینی کمیونٹی وجود میں آتی ہے. اس کے ذریعے سے ہم خیال, دین پسند اور ایک ہی استاد اور ایک ہی نصاب سے جڑے ہوئے لوگوں کی برادری وجود میں آتی ہے. اسی لیے ہم البرہان میں پڑھنے والوں کو ہم قبیلہ البرہان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا قبیلہ ہے, یہ وہ دین کی بنیاد, لوگ قبیلے بنتے ہیں نسل کی بنیاد پر, رشتہ داریوں کی بنیاد پر, خونی رشتوں کی بنیاد پر. یہ ہمارا وہ قبیلہ ہے جو دینی رشتے کی بنیاد پر بنا ہے. ہم اس بنیاد پر الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں, خیر خواہی بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے دکھ بھی بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مصیبتوں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں, ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ ان کورسز کے ذریعے ممکن ہو سکے گا. ایک دفعہ ہم وہاں تک پہنچ جائے, اس ہدف تک جو ہمارے ذہن میں ہے انشاءاللہ, اور آگے چل کر انشاءاللہ اس میں مزید چیزیں بھی ساتھ آتی رہیں گی. اس کے بعد میں آج جو میں نے آپ کے یہ 2 حصے اس کی بات کے مکمل ہے. تیسری بات جو میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا, وہ یہ تھی کہ ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے 2 چیزوں کا آپ کو ضرورت ہے. ایک یہ کہ وہ رکاوٹیں دور کر دیں ہم لوگ, جس رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن ہم پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا, قرآن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. قرآن ہماری زندگیاں جو پلٹنے کا ایک انقلابی پروگرام ہے, ایک انقلابی تعلیم ہے, ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پائیں گے, یا وہ تبدیلی ہماری زندگی میں آ نہیں پائے گی. ان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ کون سی رکاوٹیں کیا ہیں, وہ موانع کون سے ہیں. تو وہ میں سے صرف فی الحال آپ سے 3 کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو قرآن اور انسان کے درمیان آڑ بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے, وہ تکبر ہے. جو آدمی تواضع کے ساتھ, انکسار کے ساتھ, اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب سمجھے بغیر اگر قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے بہت شروع میں کہہ دیا کہ ہدی للمتقین, یہ کتاب ہے لا ریب فی, لیکن ہدی للمتقین ہے. یعنی جس بندے کے دل میں تقوی کے حصول کی خواہش ہوگی, چاہے وہ اس وقت بے شک متقی اس ٹائم میں نہ ہو, لیکن تقوی کو وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے, اپنے آپ کو تقوی کا ایک محتاج سمجھتا ہے, محتاج کی حیثیت کے ساتھ جو قرآن کے سامنے بیٹھے گا, اللہ جل شانہ اس کو قرآن کی برکتیں ضرور عطا فرمائیں گی.
اگر کوئی اسی لیے ہم آداب کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم وضو کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم ایک درسگاہ میں ایک زمین کے اوپر بیٹھ کر بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پوزیشن سے. آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کمبل میں بیٹھے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو اس طرح تو آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں، اس طرح تو آپ لوگ ڈرامے، اور مجھے امید ہے کہ آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس طریقے کے ساتھ. قرآن کو پڑھنے کے لیے تو درسگاہ ہونی چاہیے. قرآن کو پڑھنے اور سننے کے لیے تو آپ ایک ایسی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر نہ بیٹھیں، کرسیوں میزوں پر نہ بیٹھیں، جو پوزیشن آپ کے لیے آرام دہ ہو، لیکن ہو مؤدب، ہو باادب، ضرور ادب اس میں ضرور نظر آئے. بڑی عمر کے لوگوں کے لیے نیچے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو نیچے بیٹھ سکیں ایک درسگاہ بنا کر، وہ نیچے ضرور بیٹھیں. اپنے سامنے تپائیاں رکھیں، اپنے سامنے قرآن شریف رکھیں، قلم کاغذ لے کر بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے سارا. میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، مجھے آپ ہزاروں لوگ کیسے نظر آئیں گے دنیا کے اتنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے آپ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قرآن شریف کی کہ آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس کتاب کا نور عطا فرما، اس کتاب کو میرے لیے امام بنا دے، اس کو میرے لیے کتاب کو ایسا کر دے کہ جو میری زندگی، میرے گھر کی، میرے بیوی بچوں کی زندگیاں پلٹ کے رکھ دے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو میرا شفیع بنا دے، میری شفاعت کرنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن سے تعلق رکھو. قرآن قیامت میں اپنے تعلق رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے قرآن شریف قبر کے اندر بھی ساتھ دے گا، کہ قبر میں بھی جا کر جب انسان اس وحشتوں اور تنہائیوں کے اس تنگ و تاریک گھر میں جب گھبرائے گا، تو قرآن اس کا دل بہلانے کے لیے قبر میں آئے گا. یعنی قرآن کا انسان کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی اس کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں. اور دنیا میں مراد ہے، دنیا بھی مراد ہے، آخرت بھی مراد ہے. اور اسی کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کو گراتے ہیں، جو اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جو اس کی ہدایات سے انحراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. آج امت مسلمہ کی ذلت و خواری کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض لوگ بیچارے سمجھتے ہیں ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے، اس لیے پیچھے رہ گئے. سچی بات یہ ہے، اگر آپ سے ایک سب سے اہم ترین وجہ پوچھی جائے تو امت کی اس موجودہ ذلت و خواری اور محتاجی کی سب سے بڑی وجہ قرآن پاک چھوڑنا ہے، قرآن پاک سے منہ موڑنا ہے، قرآن سے بے وفائی ہے. اگر ہم نے قرآن سے وفا کی ہوتی تو ہم آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوتے، کیونکہ وہ حکم آپ کو قرآن میں مل جائے گا جس کے اندر تسخیر کائنات، جس کے اندر اللہ پاک کی آیات کے اندر غور و فکر اور تدبر ہے، اور اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ سب نتائج ہیں قرآن پاک سے روگردانی کے، قرآن پاک سے منہ موڑنے کے، پیٹھ دکھانے کے. اگر آج ہم اس انقلابی کتاب کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ سیکھ لیں اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک سرگرم دائی کے انداز میں قرآن شریف کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے حالات بدل جائیں گے. ہم جس اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے. ہم جس دنیا کے اس نقشے پر جس عزت اور سربلندی اور سرخروئی کے خواہاں ہیں وہ آ جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو ہے تکبر، وہ مانع ہے، وہ رکاوٹ ہے، وہ آڑ ہے. اور دوسری چیز مجادلے کا مزاج ہے، یعنی قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے سننے کی بجائے اس کو پیچیدہ فلسفیانہ موشگافیوں اور جنگ و جدال کی نظر کر دیا جائے، بحث و مباحثے کی، کج بحثیوں کی نظر کر دیا جائے قرآن کے مضامین کو، بجائے اس کے کہ وہ جو ایک عملی کتاب تھی کہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم سنتے جائیں اور ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں. تو دوسری چیز یہ. تیسری چیز دنیا پرستی جس میں ہوگی، آخرت کا جس کو استحضار نہیں. استحضار کا مطلب تھا آخرت کا دھیان، آخرت کا خیال. جو آخرت، اس لیے آپ دیکھیں نا قرآن آخرت کی کیوں اتنا بات کرتا ہے. یہ قرآن جگہ جگہ الحاقہ مالحاقہ، القاریہ مالقاریہ، یہ قیامت کے مناظر، یہ آخرت کی باتیں، یہ مرنے کے بعد جینے کی باتیں، یہ کیوں کرتا ہے قرآن؟ اور اتنے زیادہ کیوں کرتا ہے؟ جا بجا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ جل شانہ جس کا یہ کلام ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک
آخرت کا کوئی تصور ذہن کے اندر موجود نہیں ہوگا، مرنے کا خیال نہیں ہوگا، قبر کا خیال نہیں ہوگا، قیامت کا خیال نہیں ہوگا، پورے صراط کا خیال نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کا خیال نہیں ہوگا، جس انسان کو اس قرآن سے نفع نہیں ہوگا، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ جو سمجھتا ہے بس دنیا ہے اور لذت پرستی ہے اور چند دن کی دنیا ہے اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر خوب عیاشیاں کر لو، دنیا دوبارہ نہیں ہے، جو اس خیال سے دنیا میں رہ رہا ہے کہ بس، جس کو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ چل ہو اور یہ ہو اور بس ایک کول چیز ہو، فلانا ہو، بس ایک ہر وقت انسان جو ہے وہ لذتوں، مزوں اور ایک غفلت، بے فکری کے عالم میں ہو، تو پھر قرآن کی تاثیر دلوں پر استہ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے لیے انسان کو آخرت، تصور آخرت اور دنیا پرستی نہ ہو۔ دنیا برتنی ضرور ہے، ایک دنیا برتنی ہے، یعنی دنیا میں رہنا ہے، اس کی چیزوں کو جائز حدود میں استعمال کرنا ہے۔ ایک دنیا پرستی ہے، دنیا کی پوجا کرنی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے ایسے کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور چیز نہ بچے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تین بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سب سے میں چند چیزیں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، میکسیمم فائدہ، قرآن اپنا پورا فائدہ آپ کو پہنچائے، سب سے پہلے نیت کی درست کی۔ قرآن کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ پیش نظر کیا ہے؟ قرآن کی طالب علمی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا عالم کہلانے کے لیے؟ کیا علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے؟ کیا عام لوگوں کے ساتھ چیٹ کے اندر اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے؟ انٹرنیٹ پر ادھر ادھر دنیا میں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ پڑھنے کے لیے کیوں آئے البرہان کے انٹرویوز کے دوران؟ کہتے ہیں وہ یہ چیٹنگ جب ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ حوالے دیتے ہیں تو ہم نہیں دے پاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا یہ کوئی اس کام کے لیے تھوڑی قرآن سیکھا جاتا ہے۔ قرآن تو عمل کی کتاب ہے، قرآن تو اس سے سیکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے علم درست کیا جائے تاکہ عمل صحیح ہو جائے ہمارا۔ تو سب سے پہلے نیت ہم لوگ ٹھیک کر لیں، نیت ہماری یہ ہو، آج اس کو ہم تازہ کر لیں اپنے دلوں میں۔ ہماری نیت آج سے یہ ہے، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ طلب ہے کہ ہمیں جانے کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈز اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں صدق دل کے ساتھ۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور اپنے پاک پیغمبروں کے ذریعے دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے۔ ہم سرنڈر کرتے ہیں، اسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں اس کے سامنے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کر لیں، اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو راضی کر لیں۔ ہم اس لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس نیت کو آپ لوگ اپنے دلوں میں آج تازہ کر لیں۔ دوسری بات، قرآن پڑھنے کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم خود کو بدلنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنی موجودہ زندگی پر ہم راضی نہیں ہیں، اس گناہوں کی زندگی پر، اس غفلت کی زندگی پر، اس دنیا داری خالصتاً دنیا پرستی کی زندگی پر، ہر وقت پیسے اور ہر وقت ہی سہولیات اور راحت اور ہر وقت انہی خواب و خیالوں میں رہنا، اس زندگی پر ہم راضی نہیں۔ ہم ایک تقوی والی زندگی چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، نیکیوں والی زندگی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے خود کو بدلنے کا عزم لے کر ہم آج قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، آج تو نہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ، آج ہم اس کی ابتدائی باتیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن شریف کو ہم یہ مانیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے اونچا اللہ کے کلام سے اونچا کوئی کلام ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ کے کلام کا انسانوں کے کلام کے ساتھ موازنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم موازنہ کریں؟ قرآن کے علاوہ دنیا میں موجود ہر چیز انسانوں کا کلام ہے، اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو پیغمبروں کا کلام آ سکتا ہے، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو احادیث مبارکہ ہے جو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر انسانوں کے کلام آئیں گے سارے کے سارے۔ اس لیے قرآن کو سب سے برتر، سب سے فوق اور اعلیٰ ترین چیز یہ ہمارے دل میں تیسری بات یہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غور اور توجہ، قرآن نے کہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ماحول بنائیے، اس لیے میں نے کہا کہ ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہٹا دیجیے اپنے چاروں طرف سے، فون ہٹا دیجیے، اپنے بند کر دیجیے، دوسرے کمرے میں رکھ دیجیے۔ مہمانوں کو، رشتہ داروں کو بتا دیں کہ 9 سے 10 بجے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائی ہمارے گھر 9 سے 10 بجے کوئی نہ ہے، گھنٹی بند کر دیجیے، دروازے بند کر دیجیے اپنے، کہیں کہ 9 سے 10 ہماری قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ نہ ہو کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، میں خواتین سے کہتا ہوں ادھر آپ کچن میں کام بھی کر رہی ہیں، ادھر سے آپ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بچے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے شور شرابہ بھی ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔
آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا. بالکل آپ فضا بنائیے اور ماحول بنائیے، اپنے گھر کا بنائیے. یہ ہے استماع، فاستمعوا، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک چیز اور چاہیے، اور وہ یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں کچھ کھٹکا اور خوف بھی ہو، اللہ کی عظمت کا خوف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہو، زندگی کے اختصار کا خوف ضرور ہو کہ خدا جانے یہ کب ختم ہو جائے گی. ابھی مجھے میری چھوٹی ہمشیرہ بتانے لگی، وہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، وہاں سے وہ پاکستان میں کوئی آن لائن کورس کر رہی تھی. کہنے لگی میرے استاد ہمیں آن لائن استاد ہمیں پڑھا رہے تھے تفسیر، اور انہوں نے تفسیر پڑھا کر ہی اٹھے اور 1 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بالکل ٹھیک ٹھاک سبق پڑھایا پورا کا پورا، اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہمیں جب تک زندگی کے اس اختصار کا، خدا جانے کے ہم کہہ تو رہے ہیں کل ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے، ہم میں سے پڑھانے والے کی زندگی ہے کل تک کی، کوئی گارنٹی ہے اس کی کل تک یہ زندہ رہے گا؟ اور کیا آپ سننے والوں کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں. اس زندگی کے اختصار کا ہمیں خیال ضرور ہو، تب ہمیں قرآن شریف سے زیادہ فائدہ ہوتا. چھٹی بات یہ کہ ایمان بالغیب ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ صرف مشاہدے پر ہو، صرف تجربے پر نہیں. جو چیز مجھے آنکھ سے نظر آئے گی میں اس کو مانوں گا. اگر صرف آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں کو آپ نے ماننا ہے تو پھر خدا کو کیسے مانیں گے؟ رسول کو کیسے مانیں گے؟ فرشتوں کو کیسے مانیں گے؟ جنت اور جہنم کو کیسے مانیں گے؟ مرنے کے بعد کی زندگی، یہ تو ساری چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ تو آپ کو اس وقت نظر آئیں گی جب ان کو دیکھنے کے بعد ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. نظر آئیں گی سب کو، کافروں کو بھی نظر آئیں گی، خدا کا سب کو پتہ چل جائے گا، رسولوں کا سب کو پتہ چل جائے گا، فرشتوں کا سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ابھی جس سے دنیا میں نہ مانا، جس وقت پتہ چلے گا اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان بالغیب یہ ہمارے دلوں میں کہ ہم قرآن کو ایک ڈیوائن، ایک الوہی وحی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مانے، اور سمجھے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنانا ہے. اپنے ذہن کے مطابق قرآن کو نہیں بنانا، پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھ جائے کہ اب ہمیں قرآن اس کے مطابق فٹ کرنا نہیں، قرآن کے مطابق اپنا ذہن بنانا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. تدبر، 7ویں چیز تدبر کرنا ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. جو یہ تدبر نہیں کرتے، یہ غور نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ہم اس درس میں غور کی، ہم آیات کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور غور و فکر کا وقت ہوگا اس میں ہمارے پاس. آپ جب سمجھ لیں گے، آپ ایک وقت رکھیں. امام غزالی فرماتے ہیں تلاوت کا قرآن الگ رکھیں، یعنی ایک الگ سے ایک قرآن آپ تلاوت کریں، اس میں زیادہ تلاوت مطلوب ہے. ایک تدبر کا قرآن الگ سے چلائیں، یعنی ایک قرآن آپ کا تلاوت کا چل رہا ہے، 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے. ایک دوسرا قرآن آپ نے شروع کیا ہوا ہے جس میں تدبر ہو رہا ہے. 1 رکوع پڑھیے، آدھا رکوع پڑھیے، 1 آیت پڑھیے، 2 آیتیں پڑھیے، 3 آیتیں پڑھیں. تدبر کریں، اس میں غور کریں. اس کے اندر جس آیات احکام آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی کیونکہ وہ علماء کی چیز ہے، باقی جو قرآن جو نصیحت کے لیے ہے اس قرآن کے حصے پر تدبر کیجیے. 8ویں بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدے کے بغیر نہیں ہوگا. مجاہدہ کہتے ہیں مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا. یہ 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنے کے لیے دیا، اس 1 گھنٹے کو مجاہدے کے ساتھ آپ بیٹھیں. تمام جس طرف بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں سے اپنے دل کو اٹھا لیجیے. تمام مصروفیات پر سے پش ڈال دیجیے. اس وقت میں اگر آپ کو کمائی کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. یہ مجاہدہ ہے سارا کا سارا. 1 گھنٹے جم کر بیٹھنا یہ مجاہدہ ہے. اور قرآن کے لیے آپ کو اتنا مجاہدہ کم سے کم کرنا ہوگا. ویسے قرآن جا بجا وہ آیات میں نے آج اصل میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ان سارے عنوانات کے تحت جو خود قرآن کی آیات ہیں جس کی طرف اشارہ کی، میں نے یہ سب قرآن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. یہ قرآن نے اپنے فہم کے لیے شرائط بیان کی ہیں جا بجا. تو میں وہ آیات اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ پھر وقت نہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا، 10 بجے ہمیں ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ کو مجاہدہ کی عادت ڈالیں. اس کے لیے آپ صرف یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 1 گھنٹے کے مجاہدے سے، یعنی آپ نے ہم سب یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنا وقت دیا، اس کے لیے کیا تکلیف اٹھائی، کیا مشقت اٹھائی، کیا ضروری کاموں کو آگے پیچھے کیا، کیا قربانی دی. اگر نہیں دی تو پھر ہم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. یاد رکھیے یہ قرآن قیامت میں انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا استغاثہ اور فریاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش کریں گے. یا ربی، قرآن کی آیت ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ ان لوگ، میری اس قوم نے، اگر ترجمانی کروں تو گویا نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا.
انہوں نے قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز یا قرآن کو ایک اپنے بحث مباحثوں کی چیز تو بنا دیا، انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن۔ اب آپ سوچیں اس دوران نبی کریم جن کی طرف اشارہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہیں کیا، وہ کتنے بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہوں گے، اور وہ کتنے خوش نصیب ادھر ہی کھڑے ہوں گے جو قرآن کے سائے میں کھڑے ہوئے، قرآن ان کا سفارشی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ آج تمہیں یہاں سے میں نکالوں گا، ان مراحل سے، ان سختیوں سے آج میں تمہیں نکالوں گا۔ تو مجاہدہ کرنا ہوگا، مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اور آج کا دن میں نے یہ ابتدائی باتیں اس لیے عرض کی تاکہ آپ جب سبق شروع ہو تو آپ پہلے دن سے تیار ہو اس کے لیے۔ نویں بات، ادب اور عظمت، یہ بھی پہلے بتائی، ادب اور عظمت کے ساتھ۔ جتنے آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے یا بیٹھیں گی خواتین، جتنی آپ کے دل پر عظمت ہوگی، جتنا آپ کا پورا ماحول پر ادب طاری ہوگا، پتہ چلے کہ یہ لوگ کسی بہت عظیم الشان۔ آپ ذرا سا سوچیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ جائے، ملک کا صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، ہم کتنی توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں ایسے ہوگا کہ آپ کے گھر میں جناب علی صدر صاحب تشریف لائے ہیں اور خواتین کہیں کہ جی ہم تو کچن میں، ہمیں تو توجہ نہیں، اپنے کاموں میں مشغول، کوئی اور بندہ، اپنے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، کوئی بٹھانے والا نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پورے گھر میں اہم مہمانوں کی آمد کے اوپر جو ایمرجنسیاں نافذ ہوتی ہیں، آپ لوگ جن لوگوں کو اہم سمجھتے ہیں، رشتے ناتے کے لوگ جب ایک دوسرے گھروں میں جاتے ہیں تو کس طرح گھروں کے اندر اہتمام ہوتا ہے، یہ اصل میں اس دل میں اس کے ایک عظمت ہوتی ہے، ایک انسان کی احتیاج وابستہ ہوتی ہے، ایک انسان کو ان کے ساتھ بعض اوقات محبت ہوتی ہے، بعض اوقات ان کا رعب ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے، پورا فضا بتا رہی ہوتی ہے کہ کچھ اہم ہونے والا ہے، کوئی بڑی اہم چیز آنے والی ہے۔ قرآن کو بھی اتنی اہمیت ہمیں ضرور دینی چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں آج یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی درسگاہ لگی ہوئی ہے۔ تو ادب اور عظمت۔ آخری بات، اس کے اوپر آج کی بات ختم کروں گا کہ قرآن کے ہم داعی بن جائیں۔ قرآن ہمارا لوگوں کو بلانے کی، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں، ٹماٹر بیچنے والا اپنے ٹماٹروں کی طرف بلا رہا ہے، ایک سبزی بیچنے والا اپنی سبزی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم آج سے یہ عہد کر لیں، آپ سب، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، ہم آج سے وہ لوگ ہوں جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، جو قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیں کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ کلام اللہ کی طرف آؤ، آؤ دیکھیں، آؤ سمجھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ہم سے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، یہ فرقہ وارانہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، یہ لسانیت ختم ہو جائے گی، صوبائیت ختم ہو جائے گی، برادریوں کے جو بعض اوقات وہ نعرے لگتے ہیں جس سے تقسیم ہوتی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے قرآن پر اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیا، اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہمارا فیصلہ کرنے والا بھی قرآن ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے دین کی بات کرنے والا بھی قرآن ہے، اور حدیث شریف قرآن کی تفسیر ہے، حدیث شریف قرآن کی تشریح ہے، حدیث شریف قرآن کا بیان ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ ہم جب قرآن کہتے ہیں تو حدیث ساتھ مراد ہوتی ہے، خود بخود مراد ہوتی ہے، کیونکہ خود قرآن کا حکم اسے موجود ہے۔ یہ اگر ہم لوگ، 10ویں اور آخری بات یہ تھی کہ ہم اس قرآن کی دعوت کا ارادہ کر لیں، اور اگر آج آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے قرآن کے درس دے سکیں گے، انشاءاللہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکیں گے۔ اس سے زیادہ پاورفل کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے؟ قرآن سے زیادہ، خدا کے الفاظ سے زیادہ طاقت کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پاورفل الفاظ کون ادا کر سکتا ہے؟ بس صرف ہم اس کو سمجھ لیں، جس سے آج ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا مہلت زندگی کی ضرور دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی ضرور دے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں۔ پڑھانے والا بھی محتاج ہے، وہ بھی اللہ سے ثواب کی نیت لے کر اور اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کی شفاعت کا امیدوار بن کے سامنے بیٹھا ہے، اور پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن یا اللہ ہمیں اتنی مہلت ضرور دے، اتنی دنیا کی زندگی ضرور دے کہ یا اللہ ہم اس کو پورا کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں۔ دنیا سے ہم اس حال میں رخصت ہوں کہ پورا قرآن ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہم واقف ہوں، اس سے جانتے ہوں، یا اللہ تیرے ایک ایک آیت کو جانتے ہوں، اور اس پر اپنی بساط کے مطابق، اپنی مقدرت، اپنی قدرت، اپنی توفیق
کے مطابق ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہوں. اس پر آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں. میری امید ہے کہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہی ہوں گی اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جو 100 لوگ انشاءاللہ اس کے لیے آپ نے مجھ سے لانے کی کو مانا ہے انشاءاللہ. میں سمجھ رہا ہوں مجھے آپ لوگ جواب تو میں نہیں سن رہا آپ کا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ دل سے مجھے جواب دے رہے ہیں، اس میں پورا کریں گے. دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد انشاءاللہ پھر کل درس حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے کل کے درس کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جتنی زندگی غفلت کی گزاری، یا اللہ ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا طالب علم بنا دے، اوڑھنا بچھونا بنا دے ہمارا. یا اللہ قرآن کو ہماری قبر میں ہمارا مونس و غمخوار اور ہماری قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا بنا دے. آخرت میں ہمارا سفارشی بنا دے. یا اللہ یا رب العالمین یہ جتنے ساتھی اس کام میں میرے ساتھ شریک ہیں، جو اسکیم کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے، ساتھی ہیں جو اوقات دے رہے ہیں، اس کے لیے تمام بندوبست کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اس کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. اور یا رب العالمین ان کو بھی قرآن کی وہ ساری برکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری ان کو پہنچا دے. یا رب العالمین جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا اللہ ان کو ادب اور عظمت کے ساتھ قرآن کا طالب علم بنا دے. قرآن ان کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دے. قرآن ان کو پورے فائدے پہنچا دے. یا رب العالمین بہت سے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بہت سے دوستوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں. یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگوں کے جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور جن کے لیے ہم ان کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے حق میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو چل بسے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا ہو، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا ذا القوۃ المتین ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے. ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری تمام پریشانیاں اور مسائل حل فرما دے. خصوصاً جن دوستوں کو معاشی پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کو فراخی والا رزق حلال وافر عطا فرما دے. ان کے دسترخوان وسیع کر دے، قرضے اتار دے. اور یا رب العالمین کھلا رزق کسی کو یا رب العالمین کسی اور کا محتاج نہ فرما. یا اللہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے. اور یا اللہ تو خالص اپنے در کا ہمیں فقیر رکھ، اپنے آپ سے مانگنے والا اور اپنے سے لینے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.